سوئٹزرلینڈ میں امریکہ ایران مذاکرات کا اہم مرحلہ لیک لوزن سمٹ میں امریکہ، ایران، پاکستان اور قطر شریک ہوں گے۔ تقریب کی میزبانی پاکستان کرے گا۔ ایران سے عباس عراقچی، باقر غالباف اور اسماعیل بقائی، جبکہ امریکہ سے جے ڈی وینس، جیرڈ کشنر اور اسٹیو وکٹروف شرکت کریں گے۔ پاکستان کی نمائندگی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کریں گے۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی بھی شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے۔ ایران سے باقر غالباف، عباس عراقچی، اسماعیل بقائی بھی پہنچ گئے۔ اسٹیو وکٹروف اور جیرڈ کشنر کی سربراہی میں امریکی وفد پہلے سے بیگل اسٹاک میں موجود۔ ایران امریکہ مذاکرات کے لیے ایرانی وفد باقر غالباف کی سربراہی میں سوئٹزرلینڈ آمد۔ وفد کو میناب 168 کا نام دیا گیا۔ ایرانی اسپیکر اسمبلی نے کہا، میناب کے مظلوم بچوں اور شہیدوں کو اپنے کاموں کا گواہ سمجھتا ہوں۔ ایرانی وفد میں وزیر خارجہ عباس عراقچی، ایرانی قومی سلامتی کونسل کے عہدیدار علی باقری، جبکہ ایرانی مرکزی بینک کے گورنر اور ساتھ ہی ساتھ کاظم غریب آبادی اور اسماعیل بقائی شامل۔ ایران نے اسرائیلی حملوں کے رد عمل میں آبنہ ہرمز بند کر دی۔ ایرانی اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی جہاز آبنہ ہرمز کے قریب نہ آئے ورنہ نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ ایرانی فوجی کمان کا کہنا ہے کہ دشمن کے وعدہ خلافی کے جواب میں پہلا اقدام اٹھایا گیا۔ جارحیت جاری رہی تو مزید سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ اسرائیلی حملے ایران اور امریکہ معاہدے کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیل کو اپنی ذمہ داریوں کا پابند بنانے کے لیے مزید اقدامات کریں گے۔ حزب اللہ سے جنگ بندی کے باوجود لبنان پر اسرائیلی حملے جاری۔ گزشتہ روز کے حملوں میں 32 شہری شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے جمعے کو حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان کیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک بار پھر لبنان پر حملے روکنے کا اعلان کر دیا، لیکن یہ بھی کہا کہ اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں رہے گی۔ ایران نے اسرائیلی حملوں کے رد عمل میں آبنہ ہرمز بند کر دی۔ ایرانی اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی جہاز آبنہ ہرمز کے قریب نہ آئے ورنہ نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ ایرانی فوجی کمان کا کہنا ہے کہ دشمن کو وعدہ خلافی کے جواب میں پہلا اقدام اٹھایا گیا۔ جارحیت جاری رہی تو مزید سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ اسرائیلی حملے ایران اور امریکہ معاہدوں کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیل کو اپنی ذمہ داریوں کا پابند بنانے کے لیے مزید اقدامات کریں گے۔ اسرائیلی حملوں کے بعد خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ۔ آبنہ ہرمز کی بندش سے عالمی توانائی منڈیوں پر اثرات کا امکان۔ آبنہ ہرمز میں 60 دن کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی کوئی ٹول ٹیکس نہیں ہوں گے۔ امریکہ کے مفاد اور مرضی کے بغیر ٹول ٹیکس نہیں لگائے جا سکتے۔ آبنہ ہرمز میں تب ہی ٹول ٹیکس لگ سکتا ہے اگر امریکہ نافذ کرے۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان، کہا کہ یہ اقدام امریکی خدمات کے اخراجات کی واپسی کے مقصد کے لیے ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے مشرق وسطیٰ کے لیے محافظ فرشتے کی طرح خدمات انجام دی ہیں۔ امریکہ دوبارہ طاقتور ہو چکا ہے اور میری قیادت میں ایران کے خلاف امریکی پالیسیز نے نتائج دیے ہیں۔ گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون نے قائد ایوان کے لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کا اعلان کر دیا۔ مسلم لیگ نون اسپیکر کے لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گی۔ پی پی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا اجلاس۔ صدر نون لیگ جی بی حفیظ الرحمان نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر اور گورنر مسلم لیگ نون سے ہوگا۔ امجد ایڈوکیٹ نے کہا کہ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ اتحاد کے امور پر فیصلہ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو کریں گے۔ اور بنوں کی تحصیل ڈومیل میں دھماکہ، 7 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق آئی ای ڈی کے ذریعے مسافر گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ مسافر وین گاؤں ہاتھی خیل سے بنوں آ رہی تھی۔ دھماکے میں تحصیلدار سب ڈویژن وزیر عابد اللہ کی گاڑی بھی زد میں آئی، جس سے نقصان پہنچا، تاہم وہ محفوظ رہے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
صدر مملکت آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کی مذمت، جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت، کہا کہ دہشت گرد پاکستان کی عالمی سفارتی کامیابیوں اور امن کے فروغ کی کوششوں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں امریکہ ایران مذاکرات کا اہم مرحلہ لیک لوزن سمٹ میں امریکہ، ایران، پاکستان اور قطر شریک ہوں گے۔ تقریب کی میزبانی پاکستان کرے گا۔ ایران سے عباس عراقچی، باقر غالباف اور اسماعیل بقائی، جبکہ امریکہ سے جے ڈی وینس، جیرڈ کشنر اور اسٹیو وکٹروف شرکت کریں گے۔ پاکستان کی نمائندگی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کریں گے۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی بھی شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے۔ ایران سے باقر غالباف، عباس عراقچی، اسماعیل بقائی بھی پہنچ گئے۔ اسٹیو وکٹروف اور جیرڈ کشنر کی سربراہی میں امریکی وفد پہلے سے بیگل اسٹاک میں موجود۔ ایران نے اسرائیلی حملوں کے رد عمل میں آبنۂ ہرمز بند کر دی۔ ایرانی اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی جہاز آبنۂ ہرمز کے قریب نہ آئے ورنہ نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ ایرانی فوجی کمان کا کہنا ہے کہ دشمن کو وعدہ خلافی کے جواب میں پہلا اقدام اٹھایا گیا۔ جارحیت جاری رہی تو مزید سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ اسرائیلی حملے ایران اور امریکہ معاہدوں کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیل کو اپنی ذمہ داریوں کا پابند بنانے کے لیے مزید اقدامات کریں گے۔ اسرائیلی حملوں کے بعد خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ، آبنۂ ہرمز کی بندش سے عالمی توانائی منڈیوں پر اثرات کا امکان۔ آبنۂ ہرمز میں 60 دن کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی کوئی ٹول ٹیکس نہیں ہوں گے۔ امریکہ کے مفاد اور مرضی کے بغیر ٹول ٹیکس نہیں لگائے جا سکتے۔ آبنۂ ہرمز میں تب ہی ٹول ٹیکس لگ سکتا ہے اگر امریکہ نافذ کرے۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان، کہا کہ یہ اقدام امریکی خدمات کے اخراجات کی واپسی کے مقصد کے لیے ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے مشرق وسطیٰ کے لیے محافظ فرشتے کی طرح خدمات انجام دی ہیں۔ امریکہ دوبارہ طاقتور ہو چکا ہے اور میری قیادت میں ایران کے خلاف امریکی پالیسیز نے نتائج دیے ہیں۔ گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون نے قائد ایوان کے لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کا اعلان کر دیا۔ مسلم لیگ نون اسپیکر کے لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گی۔ پی پی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا اجلاس، صدر نون لیگ جی بی حفیظ الرحمان نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر اور گورنر مسلم لیگ نون سے ہوگا۔ امجد ایڈوکیٹ نے کہا کہ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ اتحاد کے امور پر فیصلہ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو کریں گے۔ اور بنوں کی تحصیل ڈومیل میں دھماکہ، 7 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق آئی ای ڈی کے ذریعے مسافر گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ مسافر وین گاؤں ہاتھی خیل سے بنوں آ رہی تھی۔ دھماکے میں تحصیلدار سب ڈویژن وزیر عابد اللہ کی گاڑی بھی زد میں آئی، جس سے نقصان پہنچا، تاہم وہ محفوظ رہے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کی مذمت، جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت، کہا کہ دہشت گرد پاکستان کی عالمی سفارتی کامیابیوں اور امن کے فروغ کی کوششوں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔